بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور من الناس لوگوں میں سے، من کا معنی سے، الناس کا معنی لوگ، من یقول بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، من کا معنی بعض وہ ہیں جو، یقول کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ ساتھ اللہ کے، یا اللہ پر، یہاں بازر بھی کا معنی ساتھ یا پر، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے یا اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور بالیوم ساتھ دن، آخری آخرت کے، با کے معنی ساتھ، یوم کے معنی دن، اس کا معنی یوں بھی کر سکتے ہیں آخرت کے دن پر، و حالانکہ، ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، یہاں ہم نے واو کا معنی اور نہیں کیا، حالانکہ کیا ہے۔ واو کی ایک قسم عاطفہ کہلاتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے اور واو کی دوسری قسم حالیہ ہوتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے حالانکہ۔ یہ آگے پیچھے سے عبارت بتاتی ہے کہ یہاں کون سی قسم کا واو ہے۔ ما کا معنی نہیں، ایک ما وہ ہوتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے وہ جو، اس ما کو ما موصولہ کہتے ہیں، اور ایک ما وہ ہوتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے نہیں، اس ما کو نافیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی آگے پیچھے کی عبارت بتاتی ہے کہ یہاں کون سا ما ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ نہیں وہ ایمان لانے والے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو، اور الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون حالانکہ ما نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے وہ، الا مگر، انفسهم اپنی ہی جانوں کو، ہم کا معنی اپنی، انفسا کا معنی جانوں، اور ما نہیں، یشعرون سمجھتے۔ پوری آیت کا معنی، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو اور نہیں سمجھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی بیچ، قلوبہم ان کے دلوں کے، ہم کا معنی ان کے، قلوب کا معنی دلوں، مرض بیماری ہے، فزادہ پس بڑھا دی، ہم ان کی، اللہ اللہ نے، مرضا بیماری، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور لہم واسطے ان کے، لا کا معنی واسطے، ہم کا معنی ان کے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما بسبب اس کے کہ، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے۔ پوری آیت،
بیچ ان کے دلوں کے بیماری ہے، پس بڑھا دی ان کی اللہ نے بیماری، اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک، بسبب اس کے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور اذا جب قیل کہا جاتا لہم واسطے ان کے، لا نہ، تفسدو فساد کرو تم، فی بیچ، الارض زمین کے، قالوا انما نحن مصلحون، قالوا کہتے وہ، انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ اور جب کہا جاتا واسطے ان کے، نہ فساد کرو تم بیچ زمین کے، کہتے سوائے اس کے نہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ان بے شک، ہم وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، اور لیکن لیکن، لا نہیں، یشعرون سمجھتے۔ پوری آیت۔ خبردار، بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں اور لیکن نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور اذا جب قیل کہا جاتا لہم واسطے ان کے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، قالوا کہتے وہ، کیا، نؤمن ایمان لائیں ہم، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، الا خبردار، ان بے شک، ہم وہ، ہم وہی، سفہاء بے وقوف ہیں، اور لیکن لیکن، لا نہیں، یعلمون جانتے۔ پوری آیت۔ اور جب کہا جاتا واسطے ان کے، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، کہتے کیا ایمان لائیں ہم جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف، خبردار، بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں اور لیکن نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور اذا جب لقوا ملاقات کرتے، الذین ان لوگوں سے جو، آمنوا ایمان لا چکے، قالوا کہتے، آمنا ہم بھی ایمان لا چکے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور اذا جب، خلو الگ ہوتے، الی طرف، شیاطینہم اپنے جیسے شیطانوں کے، قالوا کہتے، انا بے شک ہم، مع ساتھ ہیں، کم تمہارے، انما نحن مستہزئون، انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم تو، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں۔ پوری آیت۔
اور جب ملاقات کرتے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے کہتے ہم بھی ایمان لا چکے، اور جب الگ ہوتے اپنے جیسے شیطانوں کی طرف کہتے بے شک ہم ساتھ ہیں تمہارے، سوائے اس کے نہیں ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ مذاق کرتے ہیں، بہم ساتھ ان کے، بھی کمانا ساتھ، ہم کمانا ان کے، و اور، یمد ڈھیل دیتے ہیں، ہم ان کو، فی بیچ، طغیانہم ان کی سرکشیوں کے، ہم کا معنی ان کی، طغیان کا معنی سرکشیوں، یعمہون بھٹک رہے ہیں۔ پوری آیت اللہ مذاق کرتے ہیں ساتھ ان کے اور ڈھیل دیتے ہیں ان کو بیچ ان کی سرکشیوں کے، بھٹک رہے ہیں وہ۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 15 تک منافقین کے کردار کا بیان ہے۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے جو دنیا میں پایا جاتا ہے، جن کی ایک زبان نہیں ہوتی اور جن کا کردار مستحکم نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 8 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اصحاب رسول سے جب وہ منافق ملتے تو انہیں یقین دلاتے کہ ہم بھی مومن ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں تھے، یہ بات اللہ جانتا تھا۔ آیت نمبر 9 یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دیتے تھے ایمان والوں کو بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی، لیکن ان کے دھوکے کا نقصان نہ تو ایمان والوں کو یعنی صحابہ کرام کو تھا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو، بلکہ یہ جو کچھ کر رہے تھے ان کا نقصان ان کی اپنی جانوں کو تھا، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں تھا۔ آیت نمبر 10 فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ منافقین کے دل میں اغراض، مطالب اور مفادات کی بیماری تھی۔ یہ بیماری ان کو کسی ایک طرف نہیں رہنے دیتی تھی۔ اس بیماری میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور اب نتیجے میں ان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ آیت نمبر 11 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ منافقین سے جب یہ کہا جاتا کہ تمہاری اس دوگلی پالیسی اور اس طرز عمل سے زمین کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو آگے سے یہ کہتے کہ ہم تو یہ سب اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں منافقانہ طرز عمل اور دوگلی پالیسی زمین کے اندر فساد کا اصل سبب ہے، لیکن ایسا کرنے والے شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 13 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب منافقین سے یہ کہا جاتا کہ اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو تمہارا طرز عمل بھی، تمہارا ایمان اور عقیدہ بھی باقی لوگوں کی طرح یعنی اصحاب رسول کی طرح کا ہونا چاہیے، تمہارا ان سے مختلف کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتے کہ اصحاب رسول اور دیگر تمام مسلمان تو بے وقوف ہیں، کیا ہم بھی ان کی طرح بے وقوف ہو جائیں؟ یہ تو بہت ہی غلط بات تھی جو انہوں نے کہی۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ آیت نمبر 14 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ منافقین کا طرز عمل تھا، جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے تو انہیں مطمئن کرتے، اور جب وہ اپنے بڑوں اور شیطانوں اور اپنے جیسے چال بازوں کی پاس جاتے تو انہیں مطمئن رکھتے، اور دونوں کو اپنی اپنی جگہ مطمئن کرنے کی پوری کوشش کرتے، اور کوئی اگر ان کی گرفت کرتا تو وہ یہ کہتے کہ ہم تو دوسری طرف مذاق کرنے جاتے ہیں، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 15 اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔
اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اصل میں مذاق کر رہے ہیں، یعنی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں ان کی سرکشیوں میں، تو یہ ان کے ساتھ گویا مذاق ہو رہا ہے، ان کو حقیقت حال کا علم نہیں ہے، ابھی وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ جب ان کی گرفت ہوگی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ اس طرز عمل کے نتیجے میں ہو کیا گیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک وہ لوگ، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی بدلے ہدایت کے، با کے معنی ساتھ بھی ہیں اور با کے معنی بدلے کے بھی ہیں۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، پس ما نہ، ربحت نفع دیا، تجارتهم ان کی تجارت نے، یہاں ہم کا معنی ان کی، و اور، ما نہ، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ پوری آیت۔ وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، پس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل مثال، ہم ان کی، کا جیسے، مثلی مثال ہے، الذی اس کی جس نے، استوقد جلائی، نارن آگ، فلما اضاءت ما حولہ، پس لما جب کبھی، اضاءت روشن کیا، بریکٹ میں اس آگ نے، ما وہ جو، حولہ چفیرے ہے، ہو اس کے یعنی آگ کے، ذہب اللہ بنورہم، ذہب لے گیا، اللہ اللہ، بنوری نور کو، ہم ان کے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، و اور، ترکہ چھوڑ دیا، ہم ان کو، فی بیچ، ظلمات اندھیروں کے، لا نہیں، یبصرون دیکھ پاتے۔ پوری آیت۔ مثال ان کی جیسے مثال ہے اس کی جس نے جلائی آگ، پس جب کبھی روشن کیا اس آگ نے، وہ جو چفیرے ہے اس آگ کے، لے گیا اللہ ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو بیچ اندھیروں کے، نہیں دیکھ پاتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم گونگے ہیں، بکم بہرے ہیں، عمی اندھے ہیں، پس ہم وہ، لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے۔ پوری آیت۔ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء، او یا کا جیسے، صیب بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، فی بیچ، ہی اس کے یعنی بارش کے، ظلمات اندھیرے ہوں، و اور، رعد گرج ہو، و اور، برق چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یجعلون ٹھونس لیتے ہیں وہ، اصابع انگلیاں، ہم اپنی،
فی بیچ آذانہم اپنے کانوں کے، ہم کا معنی اپنے، آذانی کا معنی کانوں کے، من الصواعق حذر الموت، من سے، صواعقی کڑکے، حذرا ڈر، موتی موت، اس کا معنی ایسے ہوگا موت کے ڈر والے کڑکے سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ محیط گھیرنے والے ہیں، بالکافرین کافروں کو۔ پوری آیت۔ یا جیسے بارش ہو آسمان سے، بیچ اس کے اندھیرے ہوں اور گرج ہو اور چمک ہو، ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں بیچ اپنے کانوں کے، موت کے ڈر والے کڑکے سے، اور اللہ گھیرنے والے ہیں کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھیں، ہم کے معنی ان کی، ابصار کے معنی آنکھیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کلما جب کبھی، اضاء روشنی پھوٹی، واسطے، ہم ان کے، مشوا چل پڑے، فی بیچ، ہی اس کے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور اذا جب، اظلم اندھیرا چھا گیا، علیہ اوپر، ہم ان کے، قاموا کھڑے ہو گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور لو اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لا البتہ، ذہب لے جاتا، بسمعہم ان کے کانوں کو، اس میں ہم کا معنی ان کے، سمعی کا معنی کانوں، اور ابصارہم ان کی آنکھوں کو، اس میں ہم کا معنی ان کی، ابصار کا معنی آنکھوں کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان بے شک، اللہ تعالی، علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز کے، قدیر قادر ہے۔ پوری آیت۔ قریب ہے بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب کبھی روشنی پھوٹی واسطے ان کے، چل پڑے بیچ اس کے، اور جب اندھیرا چھا گیا اوپر ان کے، کھڑے ہو گئے، اور اگر چاہتا اللہ البتہ لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ آیت نمبر 16 تا 20 کفار کی ہٹ درمیوں اور منافقین کی مکاریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی باتوں سے منہ موڑ کر اپنی منمانیوں اور اپنی مفاد پرستیوں کو ترجیح دی، جس کا نتیجہ نہ دنیا میں کوئی اچھا ہے اور نہ آخرت کے اعتبار سے اچھا ہوگا۔ آیت نمبر 16 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اس میں کفر و نفاق کے اندر مبتلا دونوں طبقات نے جو سودا کیا، یعنی ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیا، تو یہ کوئی سودا نفع بخش نہیں، وہ نقصان اور گھاٹے میں گئے، کیونکہ ان کے اندر نہ تو ہدایت کی طلب تھی، نہ ان کو ہدایت کی قدر ہوئی۔ آیت نمبر 17
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اس آیت میں ایک مثال دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے کوئی آدمی آگ جلائے اور وہ آگ اپنا چفیرا روشن کر دے، وہاں موجود کسی آدمی کی آنکھیں چلی جائیں یعنی بے نور ہو جائیں تو آگ سے روشن چفیرا اس کے لیے مفید نہیں رہ سکتا۔ بالکل اسی طرح جس کے دل میں کفر اور نفاق کے اندھیرے ہوں اور وہ گمراہی میں اٹا پڑا ہو تو اسلام کا چہار سو پھیلا نور اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 18 صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ جسمانی اعتبار سے جس طرح کوئی گونگا بہرا اندھا ہو وہ کسی کی آواز اور اشارہ نہیں سمجھتا، اسی طرح حق اور ہدایت کے اعتبار سے کچھ بہرے گونگے اندھے ہوتے ہیں، ان کو کسی کے کہنے سننے سمجھانے یا کسی کے روکنے ٹوکنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی روش سے باز آ کر واپس پلٹ جائیں۔ آیت نمبر 19 او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ کفار نے اسلام پر کفر کو کیوں ترجیح دی، اس کے پیچھے کیسی سوچ کار فرما ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے بیان فرما کر سمجھانا چاہتے ہیں۔ جیسے آسمان سے بارش برسے کہ زمین اور زمینی مخلوقات کی حیات اس بارش سے وابستہ ہوتی ہے، اس بارش میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، گرج اور چمک بھی ہوتی ہے۔ بعض انسان اس گرج اور چمک کے کڑکوں سے خوف زدہ ہو کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر سمجھتے ہیں کہ ہم موت سے بچ جائیں گے۔ ایسے کیسے کوئی بچ سکتا ہے جب اللہ کی طرف سے کسی کی اجل آ گئی ہو؟ بالکل بارش کی طرح آسمان سے جو دین نازل ہوا اس دین میں امن اور عافیت ہے، انسانیت کی ابدی حیات اس دین سے وابستہ ہے۔ کفار یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم دین سے دور رہ کر مشکلات اور مصیبتوں اور قربانیوں سے بچ جائیں گے جو دین اختیار کرنے کے سبب پیش آتی ہیں، تو بھلا کیسے کوئی ان قربانیوں مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ سکے گا جو اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ چھوڑی ہیں؟ تو کفار کا یہ سوچ کر اسلام کو قبول نہ کرنا بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ آیت نمبر 20 یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر۔ بعض کفار اور منافقین تذبذب کا شکار رہتے، جب دیکھتے مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہو رہی ہیں تو سوچتے کہ ہم بھی پورے پکے مسلمان ہو جاتے ہیں، فائدے میں رہیں گے، اور جب قربانیوں کا موقع آتا تو وہیں پاؤں جم جاتے اور اسلام سے بیزاری ظاہر کرتے۔ ان کی مثال کچھ اس طرح اللہ نے دی جیسے کوئی آگ جلا دے اور اس آگ سے روشنی ہو جائے، مسافر کو راستہ نظر آ جائے تو وہ چل پڑتا ہے، اور اگر روشنی ختم یعنی آگ بجھ جائے تو وہ وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اس اثناء میں اگر اس کے ساتھ کوئی ابی نبی ہو جائے تو پھر اس کے لیے آگ کا جلنا اور بجھنا چہ معنی دارد۔ یعنی کفار و منافقین جس حال پر ہوں اسی حال پر اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو ان کو مصیبتیں اور رعایتیں دیکھ کر فیصلے بدلنے کا کیا فائدہ ہوگا؟